کام بیچتا ہے تو اس کے لیے اصول یہ ہوتا ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے پہلے وہ اپنے سسرال کی کچھ دن خنزیریں جو ہے وہ چراتا ہے. لہذا پہلے یہ کام کرو، خنزیریں چراؤ. وہ اس کی محبت میں اندھا ہو گیا، ولایت سلب کر لی گئی، روحانی کیفیت ختم ہو گئی، حال پھر گیا، حقیقت سے پھر چکا تھا. وہ خنزیریں چرانی شروع کر دی. ایک خنزیر کا لنگڑا بچہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کو اب وہ چلا نہیں جا رہا تھا، اس کو اٹھانا تھا. اس نے اٹھا کے اس کو اپنی گردن پہ رکھا. جب اپنی گردن پہ رکھا تو وہ حضور غوث اعظم کا فرمان کہ تیری گردن پہ اگر میرا قدم نہیں تو پھر خنزیر کا قدم. تو خنزیر اس کے گردن پر. اب جب خنزیر اس کی گردن پر آیا تو وہ سارے مریدین بھاگ گئے. اپنے شیخ کا یہ حال دیکھا، یہ کن چکروں میں پڑ گیا. سارے 2 مرید نہیں گئے. وہ کہتے تھے اچھے حال میں جب ہم اس کے ساتھ تھے تو ہم برے حال میں بھی اس کے ساتھ رہیں گے، ہم اس کا حال نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن. کوئی ایسے پیر ہوتے ہیں جو مریدوں کو تار دیتے ہیں، کچھ مرید ہوتے ہیں جو پیروں کو تار دیتے ہیں. سچی محبت، سچی ارادت ہو، سچی عقیدت ہو. انہوں نے فیض لیا تھا نا، اس فیض کی قدر کی، فیض کو سنبھالا ہوا تھا کہ آج اگر پیر پہ مشکل وقت آئے تو ہم نے اس کا ساتھ نہیں. سارے 400 مرید تھے، سارے بھاگ گئے، 2 مرید وہیں ٹھہرے رہے، وہ نہیں گئے. پھر کیا ہوا، کرتے کرتے وہ دن آیا جس جگہ نکاح کی وہ رسم ہونی تھی. اس جگہ جب پہنچے تو اس کے ایک ہاتھ میں جب شراب کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوشت، اور وہ بڑھ رہا آگے، نکاح کے لیے آگے بڑھ رہا. وہی شیخ سنان. جب یہ کیفیت مریدین نے دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا، فوراً انہوں نے اپنا رخ بارگاہ غوثیت کی طرف کیا. بارگاہ غوثیت کی طرف توجہ کی، معافی مانگی، یا غوث اعظم نظر کرم فرما دے، ہمارے پیر سے غلطی ہوگی، نظر کرم فرما دے، مہربانی فرمائے، فضل فرمائے. حضور غوث اعظم کو ان کے حال پر رحم آ گیا. بس یوں نظر کرم ڈالی تو پھر دل کا حال بدل. وہیں شراب کا پیالہ گرایا، وہیں گوشت گرایا، خنزیر کا ناپاک گوشت گرایا. فوراً دل میں صدق کے دل سے توبہ کی، استغفار کی، اور اپنے مریدین کو کہا کہ مجھے بارگاہ غوثیت میں لے چلو، میں بارگاہ غوثیت کا مجرم ہوں، مجھے بارگاہ غوثیت میں لے چلو. جب بغداد شریف میں پیدل گئے، سینکڑوں میل کا سفر پیدل طے کر کے جب بغداد شریف پہنچے تو شیخ سنانی نے کہا اب ایسے کرو، میں مجرم ہوں تو مجرمانہ حیثیت سے جاؤں گا تاکہ حضور غوث اعظم کو میرے حال پر رحم آئے اور مجھے معاف کر دیں. تم میرے چہرے پر سیاہی مال دو، میرے چہرے کو سیاہ کر دو، رسیوں سے باندھ کر مجھے لے جاؤ، کیونکہ میں بارگاہ غوثیت کا مجرم ہوں. جب مجرمانہ حیثیت سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میرے حال پر رحم آ جائے گا اور وہ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. اسی حال میں مریدین نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لے گئے. جب بارگاہ غوثیت میں پہنچے تو حضور غوث اعظم فوراً اٹھے، اٹھ کے وہ اپنے سینے کے ساتھ لگا. یہ ہے اللہ والا نشان، اپنے سینے سے لگا لیا، حمام میں بھیجا، جاؤ غسل کر کے آؤ. غسل کر کے اپنی خاص پوشاک عطا فرمائی، خاص لباس عطا. تو وہ جو سلب شدہ ولایت تھی، وہ جو سلب شدہ ولایت تھی وہ واپس آ گئی. پھر حضور غوث اعظم نے فرمایا یہ جو میں نے اعلان کیا تھا یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ مجھ سے کروایا گیا تھا. لہذا اس لیے یہ اللہ کی طرف سے مجھ سے یہ اعلان کروایا گیا، میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ اذن اللہ تھا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ اعلان کرو، اور تم نے اس اعلان کو نہیں مانا، گویا تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کی شان و عظمت. اب بات جو اصل کرنی، یہ درجہ، یہ مقام، یہ کیسے ملا. اور پھر آپ نے اس درجے کا خود آپ نے بیان فرمایا، میں یہ درجہ مجھے کیسے ملا. فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. فرمایا نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں یہ مقام، یہ درجہ، یہ فضیلت کیسے ملی. فرمایا درست العلم، میں علم پڑھتا گیا، علم پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، اتنا علم پڑھا کہ اس علم نے مجھے درجہ قطبیت عطا کر دیا. حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ میں کتب بن گیا. صرف کتب نہیں، قطب الاقطاب بن گیا، اور پھر ایسا کتب بنا کہ جس پر نظر کرم ڈالتا ہوں وہ بھی کتب بن جاتا. ٹھیک ہے. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور رب کی مدد سے میں نے سعادت کو پا لیا. اور فرمایا علم کی برکت سے، دین کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، شان عطا فرمائی. فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. اب میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں ایک رائی کا دانہ پڑا.
खरदलती नाला हुक्म इत्तिसाली, कि पूरी कायनात मुझे यूं नजर आती है कि ये सारी कायनात एक राई के दाने में बंद होकर मेरी हथेली में पड़ी है, मैं जिस चीज को देखना चाहता हूं मुझे नजर आता है। ये इल्म पढ़ पढ़ के इल्म दीन, तो गोया 11वीं शीख का सबसे पहला सबक ये है, और हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत और अकीदत का पहला सबक ये है कि इल्म हासिल करो, दीन को पढ़ो, इसकी बड़ी बरकतें हैं। विलायत, कुतबियत, गौसियत, सुलूक, मारिफत, हकीकत, तरीकत, ये सारी मंजिलें इल्म की बरकत से हासिल होती है। इल्म की खुद हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं, इल्म की बरकत से। और फिर ऐसा इल्म पढ़ा कि आप सुबह से लेकर शाम तक तलबा पूरी दुनिया से आपके पास जाते हैं आपके वाज को सुनने के लिए, आपसे इल्म पढ़ने के लिए, और 11 उलूम में आप दर्स दिया करते, सबक पढ़ाया करते। कभी इल्म कुरान पढ़ा रहे हैं, इल्म हदीस पढ़ा रहे हैं, इल्म फिक्र पढ़ा रहे हैं, इल्म तफसीर पढ़ा रहे हैं, मंतिक पढ़ा रहे हैं, फलसफा पढ़ा रहे हैं, सुभान अल्लाह, तरतीब के साथ मुसलसल पढ़ा रहे हैं। और फिर वाज़ो नसीहत का क्या कहना, आपके वाज़ो नसीहत में इतना एक लंबा जम्मे गफ़ीर होता, और फिर इतनी कैफियत वाज में, इतनी कैफियत, इतना असर कि कई लोग बेहोश हो जाते, होश खो बैठते। आपके वाज की तासीर से कईयों की रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर जाती। इतनी तासीर थी। वो तासीर कैसे आई थी, आइए सुनिए। हुज़ूर गौसे आज़म खुद आप बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं ज़ोहर की नमाज से पहले का वक्त था, लोग सामने जमा थे, तो मैं दिल में घबराया हुआ था कि इनके सामने कैसे बात करूं, कैसे बात करूं। मैं तो अजमी हूँ, ये अरबी हैं, मैं अजमी हूँ, मैं कैसे इनके सामने, है तो गैर अरबी हूँ, मुझे तो अरबी वाला इंसान नहीं हूँ, मैं अरबी ज़ुबान मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो इनके सामने कलाम कैसे करूँ, बात कैसे करूँ। तो इतने में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, आलम बेदारी में, आलम ख्वाब में नहीं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जागते हुए हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला आपने ज़ियारत की आका अलैहिस्सलाम की। तो पूछा, ए बेटे तू वाज क्यों नहीं करता, बोलता क्यों नहीं। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजमी हूँ, ये अरबी हैं, मैं कैसे बात समझेंगे, मैं इनके लेवल, इनकी फसाहत और बलागत के मुताबिक मैं बयान कैसे करूँ। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे अपना मुंह खोल, सुभान अल्लाह, मर्तबा अपने चश्माने रहमत की झाग अता फरमाई, सुभान अल्लाह, उनके चश्मे रहमत की झाग, लुआबे दहन अता फरमाया 7 मर्तबा। फिर जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद आप पर कपकपी तारी हुई, एक जुम्बस की कैफियत पैदा हुई, तो जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम जलवागर हो, सुभान अल्लाह। बेटे क्या बात है, वाज क्यों नहीं करता। कहा कि बस एक थोड़ी सी हिचकिचाहट सी है, उसकी वजह से जुम्बश, ये कपकपी सी तारी है। आपने फरमाया अपना मुंह खोलो, तो जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपने 6 मर्तबा, 6 मर्तबा आपके मुंह में अपना लुआबे दहन डाला, 6 मर्तबा। तो जनाबे हुज़ूर गौसे आज़म अर्ज करने लगे कि आपने 7 मर्तबा मुकम्मल क्यों नहीं किया, हुज़ूर ने तो 7 मर्तबा। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया अदब की वजह से, अदब की वजह से, अदब की वजह से उन्होंने 7 मर्तबा, तो कहीं उनकी बराबरी या उनसे ज्यादती मैं नहीं कर सकता, इसलिए बस। उसके बाद फिर ऐसे पर्दे खुले, ऐसी मारिफत अता हुई, ऐसी मारिफत अता हुई कि आपकी मजलिस वाज से जनाजे उठा करते, मजलिस वाज से जनाजे उठा करते। एक मर्तबा आपने एक आयत पढ़ी, बहुत बड़ा मुहद्दिस आपकी मजलिस में, मुहद्दिस इब्न जोजी, 1000 के करीब जिन्होंने किताबें लिखी हैं, इतना बड़ा मुहद्दिस, मुहद्दिस इब्न जोजी आपकी मजलिस वाज में मौजूद था। आपने एक आयत मुबारका पढ़ी, उस मुहद्दिस को उस आयत की 11 तफसीरें याद थी। कितनी तफसीरें याद थी? 11 तफसीरें याद थी। आपने आयत पढ़ी, उसने फौरन सोचा कि आज देखते हैं, आज पता चलेगा हुज़ूर गौसे आज़म के इल्म का। मुझे 11 तफसीरें याद है, आप देखते हैं कितने माना बयान करते हैं इसकी, कितनी तफसीरें बयान करते हैं आप, आज पता चलेगा बारगाह गौसियत की शान इल्मियत का। अल्लाह अकबर। आपने अपनी उसी फरासत से जान लिया, आपने उसी तरतीब से उस आयत की तफसीरें बयान करना शुरू कर दी जिस तरतीब से उस मुहद्दिस इब्न जोजी को याद थी। आपने उस आयत की पहली तफसीर बयान की, दूसरी तफसीर बयान की, तीसरी बयान की, चौथी बयान की, 5वीं की। आप तफसीरें पे तफसीरें बयान करते गए। जब 10वीं तफसीर बयान की, मुहद्दिस होश के नाखून लिए कि उसी तरतीब से बयान कर रहे हैं जिस तरतीब से मुझे याद है। आपने फिर 11वीं तफसीर बयान की, वो बिल्कुल और बेदार हो गया। आपने 12वीं जब तफसीर बयान की, फिर 13वीं तफसीर बयान की, फिर 14वीं बयान की,
تفسیروں پہ تفسیریں بیان کرتے گئے، حتیٰ کہ آپ نے اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب 40ویں تفسیر بیان کی تو محدث ابن جوزی فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ اکبر. علم و معرفت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. تو جس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ غیبی پردے اٹھا دیتا ہے اور اپنی معرفت سے نواز دیتا ہے، وہ ایک آیت کی 40 کیا وہ 40,000 بھی تفسیریں بیان کرتا. یہ شان تھی، شان غوثیت کی، شان علمیت کی. آپ کی شان علم کی اتنی اونچی شان تھی. یہ مقام، یہ درجہ کیسے ملا؟ ایک تو علم پڑھ کے، دوسرا اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. یہی 11ویں شریف کا اصل مقصد ہے کہ آپ نے ساری زندگی خود بھی اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مگن کیا، مستغرق کیا، مضبوط کیا، اور مخلوق خدا کو بھی اللہ کی طرف راغب کیا، اللہ کی طرف لگایا اور اللہ کی طرف ملایا، اللہ سے ملایا. اس والے سے 11ویں شریف کا اصل یہی مقصد ہے کہ ہم حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو سنیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ کا جو زندگی کا اصل مشن تھا وہ یاد خدا تھا. وہ اصل مشن کیا تھا؟ یاد خدا. آپ کا ایک قول تعلیم کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نماز کو عاجزی سے پڑھو، نماز کو عاجزی سے پڑھو، خشوع و خضوع سے پڑھو. نماز کو عاجزی سے پڑھو اور خشوع و خضوع سے پڑھو، اور پوری توجہ کے ساتھ ہمتاً اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر پڑھو. تو جب بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم فرماتا ہے اور نظر رحمت فرماتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا آج 11ویں شریف ایک سبق بھی ہم نے سیکھ لیا کہ نماز کو اس طرح بندہ پڑھے کہ پوری توجہ اللہ کی طرف رکھے، تو پھر وہ نماز رحمتوں والی بن جاتی ہے، وہ نماز برکتوں والی اور نورانیت اور روحانیت والی بن جاتی ہے. وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں مزید اگلی بات نہیں شروع کر سکتا. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سوال کیے گئے تھے نیچے کلاس میں، وہ کہا گیا ابھی بیان کر دیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. قضا نماز کی نیت، قضا نماز کی نیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو سی نماز پڑھنی ہے اس کے بارے میں یہ نیت کریں. مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنی ہے آپ نے قضا، تو آپ یہ 2 طریقے نیت کے. آپ ایک طریقہ تو یہ ہے، آپ کہیں کہ باری تعالیٰ کہ میں جو میری زندگی کی آخری فجر کی نماز قضا ہوئی، یہ میں اس کی قضا کرنے لگا ہوں. یا آپ یوں نیت کریں کہ مولا جو میری زندگی کی سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی، میں اس کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے، لیکن یہ تب طریقہ اپنائیں گے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی. ٹھیک ہے. ہاں جی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میری 2 نمازیں قضا ہوئی ہیں، 3 قضا نمازیں ہوئی ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ اسی خاص اسپیسیفک مخصوص نماز کی ہی نیت کر لیں. اگر آپ کی زندگی کی 10 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی، 5 سال کی، یا پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کوئی تعداد فکس نہیں ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے، فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ مولا جو میری زندگی کی سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی، میں وہ قضا کرنے لگا. پھر اس کے بعد جب اگلے دن پڑھیں، اس کے بعد جو سب سے پہلے قضا ہوئی، پھر اس کے بعد جو سب سے پہلے قضا ہوئی، پھر اس کے بعد جو سب سے پہلے قضا ہوئی. اس طرح پڑھتے رہیں. جب اطمینان قلب ہو جائے اور دل کو پورا یقین حاصل ہو جائے کہ اب میں نے وہ ساری جو زندگی میں قضا ہوئی نمازیں پڑھ لی ہیں، اس وقت پڑھنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ